عزیزی طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گیارہویں جماعت کے طلاب، آج ہمارا موضوع حضرت شیخ العالم نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک پر ہے، جو مرحوم نشاط انصاری نے کشمیری کا ترجمہ اردو میں کر کے لکھا ہے۔ حضرت شیخ نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ کھیموا کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے 1375 عیسوی میں۔ ان کے والد کا نام شیخ سالار الدین تھا اور والدہ کا نام سدرہ تھا۔ شیخ نور الدین کی وفات 1438 عیسوی میں ہوئی۔ شیخ نور الدین رشی کو بہت سارے القاب و آداب سے پکارا جاتا ہے۔ علمدار کشمیر، شیخ العالم، نند رشی۔ نند کے معنی خوبصورت اور اچھی خوبیوں کا مالک ہے۔ شیخ العالم ایک اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ کے بہت سارے قول مشہور ہیں جو لوگوں کے زبانوں پر ہیں اور سینہ بسینہ وہ چلتے رہتے ہیں۔ آپ کا ایک قول ہے، ان پوش تل یل ون پوش، یعنی خوراک تب ہی حاصل ہوتی رہے گی جب تک جنگل موجود رہیں گے، جنگلات موجود رہیں گے۔ اس موضوع پر آج بڑے بڑے سیمینار یونیورسٹیوں میں اور باقی جگہوں پر ہوا کرتے ہیں۔ شیخ العالم دنیا میں بہت بڑے عالم اور رشی گزرے ہیں۔ انہوں کو بڑے بڑے القاب و آداب سے نوازا گیا ہے، جانا جاتا ہے۔ ان کے شاعری میں اسلام، اخوت، بھائی چارہ، انسان دوستی، سادگی، عبادت الہی، رواداری کا پرچار ہر جگہ نظر آتا ہے۔ شیخ العالم کا ترجمہ ان کے سلوک کا نشاط انصاری نے کیا۔ نشاط انصاری کشمیر کے ایک مشہور اور نامور شاعر تھے جو بارہمولہ دلنا کے گاؤں میں 1930 میں پیدا ہوئے تھے اور 2000 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کو 3 زبانوں پر دسترست حاصل تھی، اردو، فارسی اور کشمیری زبان پر۔ انہوں نے شیخ العالم کے 260 اشعار کا اردو ترجمہ کیا ہے، جس کو دلی ساہتیہ اکیڈمی نے 1995 میں کتابی شکل میں شائع کیا اور اس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ تو آج ہم شیخ العالم کے کلام پڑھیں گے، تو جس میں پہلے وہ اللہ کی قدرت بیان کرتے ہیں، اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے اللہ کی قدرت۔ کھانڈ گنے کو دیا ہے اور مگس انگبیں، تیڑی میرے تاک کو انگور کے گچھے دیے، تیری اس قدرت پہ صدقے جاؤں اے پروردگار، آہو کو بخشی ہے کستوری کی تھیلی عنبریں، آہو کو بخشی ہے کستوری کی تھیلی عنبریں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری قدرت کی شان کیا میں بیان کر سکوں۔ آپ نے گنے کے پودے کو کھانڈ کی حیثیت دی، مٹھاس کی حیثیت دی۔ پودے سے آپ نے کھانڈ عطا کی، مٹھاس عطا کی، اور شہد کی مکھی کو، معمولی سی مکھی ہے، دیکھتا ہے انسان تو حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے شہد کی قوت عطا کی اور وہ شہد پیدا کرتی ہے جو کئی بیماریوں کی شفا ہے۔ ٹیڑے میڑے تاک کو انگور کے گچھے دیے، اے اللہ، آپ نے انگور ٹیڑے میڑے تاک
تاک بولتے ہیں بیل، یعنی انگور کے درخت کو آپ نے بیل، پہلے دیکھو کہ وہ رسیوں کی مانند جیسے ہوتے ہیں بیل، پھر ان پہ آپ نے انگور کے گچھے اگا دیے، ان ٹیڑے میڑے بیل پر کیا انگور کے گچھے دے دیے، اور دیکھو کہ انگور کتنا خوبصورت میوہ ہے، جو کتنا فائدہ مند اور فائدہ بخش میوہ ہے۔ تیری اس قدرت پہ صدقے جاؤں اے پروردگار، اے اللہ میں آپ کی اس قدرت پر قربان ہونا چاہتا ہوں، فدا ہونا چاہتا ہوں کہ آپ نے گنے کے پودے، شہد کی مکھی، انگور کے درخت، ان دو ہی چیزوں سے دکھائے کہ کیا کیا عطا کیا۔ آہو کو بخشی کستوری کی تھیلی عنبری، اے اللہ آپ نے ایک معمولی سا جانور ہے آہو، ہرن جس کو کہتے ہیں، آپ نے اس کو کستوری کی تھیلی عطا کی، جس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے، اس تھیلی کی خوشبو جس کے لیے انسان ترستا ہے، تڑپتا ہے، وہ کستوری، وہ مشک جو ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی دوائی اس سے بنائی جاتی ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے دوسرا بند، دنیا کی بے ثباتی۔ شاعر فرماتے ہیں، ایک گھڑی آنے کی اور ایک گھڑی جانے کی ہے، اوڑیاں ہاک ہی اور بچھونا بھی ہاک ہے، کر لیا تعمیر تو نے یہاں بہت اونچا مکان، کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑتا ہے کس لیے۔ شاعر شیخ العالم دنیا کی بے ثباتی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دنیا، گھڑی بولتے ہیں وقت کو، اس دنیا میں ایک وقت انسان آتا ہے، آنے کا ہے، اور اچانک اس دنیا سے رخصت ہونا ہو جاتا ہے، اور ایک گھڑی جانے کی ہے، یعنی یہ دنیا فانی ہے، یہ کل من علیہا فان، ایک نہ ایک یہ دنیا فان ہی ہو جائے گی، آنے اور جائے، اوڑیاں ہاک ہی اور بچھونا بھی ہاک ہے۔ اے انسان تو کیوں نہیں درس لیتا کہ تیرا بچھونا ہاک ہے، تیرا اوڑھنا ہاک ہے، مٹی ہے، تو مٹی ہی میں مل جائے گا، اور یعنی قبر میں ہوگا، گور میں ہوگا، اور بچھونا بھی ہاک ہی ہوگا اور مٹی پہ ہی سونا ہے۔ کر لیا تعمیر تو نے یہاں بہت اونچا مقام، کل جو مر جائے گا پھر یہ چھوڑتا کس لیے۔ اے انسان تو سبق نہیں حاصل کرتا، اے انسان تو سوچتا نہیں ہے۔ بنی نوح انسان کی طرح مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیا آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو جو آپ نے یہ اونچے محلات بنائے ہیں یہ آپ کو یہاں ہی چھوڑ کر جانا ہے۔ شاعر خبردار کرتے، جو یہاں بڑے بڑے مکان تعمیر کرتے ہیں وہ موت کے بعد اپنی دولت اور مکانات و محلات یہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ہم تیسرا پڑھیں گے، کل تجھے دفنائیں گے زیر زمین، کل تجھے دفنائیں گے زیر زمین، کوئی بھی وہاں ساتھ آئے گا نہیں، وہاں اکیلے ہی بھگتنا ہے تجھے، اے میری جان اے میری جان باز آ۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے زمین کے اندر دفن کیا جائے گا، زیر معنی نیچے، زیر کی ضد ہے زبر، زبر معنی اوپر، زیر معنی نیچے، زمین کی ضد ہے فلک۔ اے انسان تجھے زمین کے اندر تو فخر مت کر، تجھے زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے دفن کیا جائے گا، کوئی بھی آپ کے ساتھ وہاں نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہے، قبیلہ ہے، آپ باقی چیزوں پہ ناز نخرے، لیکن وہاں آپ کو اکیلا، وہاں اکیلے ہی بھگتنا ہے تجھے، اس قبر کے اندر، اس زیر زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ ہی کو بھگتنا ہوگا۔ اے میری جان اے میری جان باز آ، چونکہ اصلی صورتحال یہ ہے کہ اس لیے کہ اے انسان تو باز آ جا، دنیا کی
تمناؤں سے، دنیا کی لالچوں سے برائیاں چھوڑ دے، برائیاں چھوڑ کے آپ پلٹ کر واپس آ جاؤ نیکی کی طرف اور خدا کے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے کی طرف جا، فرماتے ہیں شیخ العالم۔ اب ہم اگلا پڑھیں گے، یعنی مٹی۔ ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا، خاک ہی سے گھر بنے اور ساز و سامان بھی بنا، نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتی ہیں اپنا وجود، نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتی ہیں اپنا وجود، خاک ہی کے برتنوں میں پکتی ہیں سب نعمتیں، جان نکل کر جسم پھر مل جائے گا مٹی کے ساتھ، ایسے میں مٹی ملے گی پھر اسی مٹی کے ساتھ۔ یہاں پر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو انسان مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان کو اشارن کہتے ہیں۔ ذات حق نے، اللہ کی ذات نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا یعنی انسان کو پیدا کیا خدا نے، اور اسی مٹی سے مکان تعمیر ہوئے اور دوسرے ساز و سامان بھی مٹی ہی سے مرہون منت ہیں، یعنی اسی مٹی سے ہم بہت باری ساری نعمتیں حاصل کرتے ہیں، یعنی اسی میں سے ہمیں ہیرے بھی ملتے ہیں، جواہرات بھی ملتے ہیں، فولاد بھی ملتا ہے، لوہا بھی ملتا ہے، لیکن پھر یہ کسی انہی چیزوں میں پائے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ نعمتیں بھی خاک ہی سے پاتی ہیں اپنا وجود۔ اے انسان، اے بنی نوع انسان، یہ تمام چیزیں مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہیں، یعنی ان نعمتوں کا انسان اگر ذکر کرے تو انسان کی زبان ادا ہی نہیں کر سکتی ہے۔ کیا کب تک انسان اللہ کی نعمتیں جٹلاتا رہے گا؟ پھر کیا ہے؟ ان نعمتوں کے بارے میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ تمام نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، یہ ہمیں مٹی سے عطا کی ہوئی ہیں۔ پھر کیا لکھتے ہیں آگے؟ خاک ہی کے برتنوں میں پکتی ہیں سب نعمتیں۔ اے انسان، جو یہ آپ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے، پھر آپ دیکھیے، آپ کھول کے دیکھیے کہ یہ نعمتیں بھی مٹی ہی کی برتنوں میں تیار کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں شاعر، دنیا کی لافانیت کی طرف، یعنی بے ثباتی کی طرف، جان نکل کر جسم پھر مل جائے گا مٹی کے ساتھ۔ جس وقت انسان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو پھر یہ دوبارہ اسی مٹی میں داخل ہو جائے گا، اسی مٹی میں مل جائے گا۔ ایسے میں مٹی ملے گی پھر اسی مٹی کے ساتھ۔ اب اس کے جسم کے ساتھ تشبیہ دیا، اے انسان تیرا جسم جو مٹی سے، کیونکہ پہلے دیا ہے ذات حق نے خاک سے آدم کو پیدا کر دیا تھا، اب لکھا ہے ایسے میں مٹی ملے گی پھر اسی مٹی کے ساتھ، اور آپ کا جسم دوبارہ اسی مٹی کے ساتھ مل جائے گا۔ مرنے کے بعد یہ جسم خاک میں مل جائے گا، گویا مٹی پھر مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، یعنی انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اور واپس بھی مٹی ہی میں مل جائے گا۔ اب مشکل الفاظ کے معنی۔ مغز شہد کی مکھی کو بولتے ہیں، انگ بھی شہد کو بولتے ہیں، شہد بہت میٹھی چیز ہوتی ہے۔ تاک انگور کے بیل ہوتی ہے جو تیڑی میڑی اوپر وہ شاخیں لٹکتی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بیل کہتے ہیں۔ آہو ایک جانور ہے، جنگلی جانور جس کو ہرن کہا جاتا ہے،